1920s میں موومنٹ شروع ہوئی. ہمارے یہاں تو عورتیں بھائیوں کی محبت میں خود ہی فوگو کر دیتی ہیں. بالکل طرح یہاں پہ شادیاں کروا دی جاتی ہیں قرآن سے کہ عورت کو انہیریٹنس میں شیئر نہ ملے. مسلم پرسنل ایکٹ جو ہے 1937 کے سیٹ کے جو شرن جو ان کا بنتا ہے حصہ وہ ان کو دیا جائے. میجر ایشو یہاں پہ آتا ہے کہ دیر از اے لیک آف ایجوکیشن اور لیک آف اویئرنیس ان ٹرمس کہ میرے رائٹس ہیں کیا. اسپیسیفک آپ کو اسکول آف تھاٹ دیکھا جاتا ہے جب کورٹ کے پاس یہ معاملات آتے ہیں اور اس کے مطابق پھر آپ کی انہیریٹنس کو کی ڈویژن کر دی جاتی ہے. Hello and welcome to another episode of Now You Know. This is your host Hajra Haroon اور ہمارا آج کا جو ایپیسوڈ ہے it is going to be a bit different than what we usually do because today we have this amazing guest with us. He's a legal expert and together we are going to delve into the subject of women's right to inheritance. Today we have Momina Tawfiq with us. Momina is an advocate high court and she is predominantly involved in dispute resolutions. However, she also specializes in constitutional law, tax law, competition law, TMT, and labor law. Momina holds an LLM from the University of California, and she specializes in international law, in public interest, and in social justice law. So, Momina, welcome to the show. Thank you so much, Hajra. Momina, I would like to begin with a question regarding the history of women's inheritance laws in Pakistan. کہ پاکستان میں کس طریقے سے جو ہے اس کی ایولیوشن ہوئی ہے اینڈ ناٹ جسٹ دی ایولیوشن بٹ اس کا اسٹارٹ کیا ہوا ہے لائک وین وی گینڈ انڈیپینڈنس فرام انڈیا. تو اس ٹائم پہ کیا لاز تھے اور ہیو دے ایوالوڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم اور ناٹ. آئی تھنک پاکستان کے قانون سے کے بارے میں بات کرنے سے پہلے شاید ہمیں بات کرنی پڑے گی پری انڈیپینڈنس یونائٹیڈ انڈیا کی کیونکہ وہاں سے شروع ہوا تھا انہیریٹنس لا کی ایوالو ہونا ان ٹرمز آف ویمن اسپیسیفکلی. تو 1920s میں موومنٹ شروع ہوئی بائی ویمن فار ویمن اینڈ دے اسٹارٹیڈ ڈیمانڈنگ کہ جو کسٹمری لاز ہیں جو رواج ان پلیس ہیں جو کسٹمز ہیں علاقوں کے ان کے بجائے ایکچوئل لاز کو گورن کرنا چاہیے ان کی انہیریٹنس کے ایشوز کو. سو دیٹس سوری ٹو کٹ یو آف. یہ موومنٹ اسٹارٹ کہاں پہ ہوئی تھی؟ یہ یونائٹیڈ انڈیا میں جنرلی اکراس دا بورڈ شروع ہوئی تھی. واز اے وومنز موومنٹ. سو کیا کہتے ہیں جب 1920 میں اسٹارٹ ہوئی تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ دا برٹش ٹوک دیٹ انٹو کاگنیسنس اور انہوں نے پھر سوچا کہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کو کوئی لاز یا امینڈمنٹس یا ریفارمس لانی پڑیں گی. اینڈ سو 1937 میں انہوں نے اسپیسیفکلی اینڈ آئی ٹاک اباؤٹ دس ان دا کانٹیکسٹ آف مسلم پرسنل لا نا مسلم پرسنل لا کی 1937 کی ایکٹ پاس کی. what that essentially did was کہ وہ جو کسٹمز ان پلیس تھے جو رواج ان پلیس تھے جو جس طرح یہاں پہ شادیاں کروا دی جاتی ہیں قرآن سے کہ عورت کو انہیریٹنس میں شیئر نہ ملے یا اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا شیئر گیو اپ کر دے تاکہ وہ ٹائڈ رہے ٹو میٹرنل فیملی تاکہ اس کو آگے اپنی میرج میں بھی ڈیفیکلٹی نہ ہو. سوسائٹل جو ہمارے یہاں تو عورتیں بھائیوں کی محبت میں خود ہی فوگو کر دیتی ہیں. بالکل بالکل. وہ ایک اتنا اسٹرانگ پیٹریارکل انفلوئنس ہے ہماری اپ برنگنگ پہ ہماری سوشلائزیشن پہ دیٹ ویمن آر میڈ ٹو بلیو کہ یو نو اف یو ڈوئنگ دس تو یہ ایک صابر عورت کی شاید نشانی ہے کہ آپ نے گیو اپ کر دیا اپنی فیملی کے لیے. So after the women put these demands forth, تو 1937 کی ایکٹ ہوئی اور 1937 کی ایکٹ what it essentially did was it said کہ women جو ہیں وہ entitled ہیں to a share in inheritance and it did away with جو customs in place تھے and they said Muslim Personal Act جو ہے 1937 کے it said کہ جو شرن جو ان کا بنتا ہے حصہ وہ ان کو دیا جائے. And that I feel like was pivotal in going from a very informal sort of setup in terms of law to a more formal sort of engagement with the law in terms of women's rights and inheritance, right? 1937 کے بعد پھر ہمارے پاس میجر جو ریفارم آئے وہ ایوب خان کے دور میں تھی اور اس وقت یہ ہوا کہ 1961 میں اور 1962 میں آرڈیننس اور ایکٹ پاس کی گئی تھی. ایک مسلم فیملی لا آرڈیننس تھی 1962 کی اور ایک ویسٹ پاکستان کی پرسنل لا کی ایکٹ تھی 1961 کی. سو جو 1961 کی ایکٹ تھی اس نے آ کے ایک بڑا میسو چینج لائی ایگریکلچرل ایریاز میں رورل ایریاز میں اسپیشلی ایگریکلچرل لینڈ کے ایشو میں. جب ایگریکلچرل لینڈ کا ایشو ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیکاز دا اسٹیکس آر سو ہائی میسو ٹریکٹس آف لینڈ ہوتے ہیں اینڈ جنرلی ایک جو زمیندارہ یا جاگیردارہ اپروچ ہوتی ہے ٹورڈز ویمنز رائٹس وہ زیادہ پریڈومیننٹ ہوتی ہے زیادہ حاوی ہوتی ہے ان ایریاز میں. تو ایگریکلچرل لینڈز میں عورتوں کو اس طرح حصہ نہیں دیا جاتا تھا. دس ایکٹ کی کیم ان اینڈ اسپیسیفکلی سیٹ کہ نہیں عورتوں کا امنگسٹ ادر جو پراپرٹیز بنتی ہیں کمرشل پرسنل ان کے علاوہ ان کا ایگریکلچرل لینڈ میں بھی حصہ بنتا ہے ان ٹرمز آف سکسیشن جب ہوگی یا انہیریٹنس جب ہوگی.
اور 1962 کی جو 1961 کی جو ایکٹ تھی اس میں اس کے علاوہ یہ ہوا کہ سیکشن 4 جو ہے مسلم فیملی لا آرڈیننس کا، اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے پھر گرینڈ چلڈرن ویئر پیرنٹ ڈائز اور پری ڈیسیزز سے کیا کہتے ہیں دیئر پیرنٹ رائٹ، اس انسٹنس میں انہوں نے کہا کہ گرینڈ چلڈرن کا بھی تھرو دیئر پیرنٹ جتنا بھی حق بنتا تھا وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کی پراپرٹی میں بھی کلیم کر سکتے ہیں. آر یو سیئنگ کہ جیسے اگر ایک مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جو اس کے بچے ہیں ان کا اپنے میٹرنل انہیریٹنس میں ان کا رائٹ ہوگا، رائٹ؟ سو اور اگر اس کی ڈیتھ ہوتی ہے ان دا لائف ٹائم آف دیئر گرینڈ فادر، ان بچوں کی ماں کی. Exactly. So if somebody dies during the time that say the grandparents are alive, then their children have a right in that property. However, courts کی interpretation اس پہ تھوڑی سی کیا کہتے ہیں چینج ہوتی رہی ہے اور ایوالو ہوتی رہی ہے، اینڈ فیکچولی تھوڑی سی کنٹینجنٹ رہی ہے کہ ان ٹرمز آف فیکٹس اینڈ ایویڈینشری ریکارڈ کیا سامنے آتا ہے. سو اس میں ایک یہ کی بات ہے کہ اگر میں کہہ دوں کہ نہیں ہے یا ہے، وہ ایک تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا. ٹو لک ایٹ ایویڈینشری ریکارڈ از واٹ دا ایپیکس کورٹ اینڈ واٹ ڈفرنٹ کورٹس اکراس دا بورڈ، سپریم کورٹ اور باقی سب نے کیا ہے. سو آفٹر دیز ٹو پرٹیکولر ایکٹس دیر ہیو بین اے سیریز آف کیا کہتے ہیں لیجسلیشن جو آئی ہے، قوانین جو آئے ہیں جن کے اندر امینڈمنٹس کی گئی ہیں، اسپیسیفکلی کیپنگ ان مائنڈ یہ آئیڈیا کہ عورتوں کی پروٹیکشن ان ٹرمز آف انہیریٹنس کس طرح کی جا سکتی ہے. اور لینڈ سے ریلیٹڈ امینڈمنٹس آئی ہیں کہ امیڈیٹلی انفارم کیا جائے جب میوٹیشن ہو، یا کرمنل لاء میں امینڈمنٹس آئی ہیں 498A 498C جو ہے CRPC کا، اس میں کہا گیا کہ جی کرمنلائز کر دیا گیا کہ عورتوں کو اگر ایکسکلوڈ کیا گیا ان کی انہیریٹنس سے اسینشلی. سو اسپیسیفکلی ابھی جو میں نے بات کی کہ اگر قرآن سے شادی کروا دی جائے تو یہ اسپیسیفکلی انہوں نے کرمنلائز کیا گیا ٹو انشور کہ عورتیں اپنا حق مانگ سکیں ود ان انہیریٹنس. اور یہ پریکٹسز کو ڈیپریکیٹ کرنے کے لیے اور دکھانے کے لیے کہ یہ الاؤڈ نہیں ہے، the law took a pretty strong legislative stance in criminalizing these issues. And then recently we've seen the 2020 wali act, which is the enforcement of women's property rights wali act 2020 ki, which has now given power جو ombudsman ہے اس کو. And what it does is کہ اگر ایک عورت on her complaint or the ombudsman of its own notice can come and file a complaint before the ombudsman saying کہ اس کو fraudulently یا کسی اور طریقے سے بھی ویسے بھی deprive کیا گیا ہے of her ownership یا اس کی possession جو اس کی property بنتی ہے اس سے، پھر ombudsman intervene کرتا ہے. ombudsman پھر DCO کو بھیجتا ہے، فارورڈ کرتا ہے یہ کمپلینٹ اور کہتا ہے کہ فردر انکوائری کی جائے یا پروب کیا جائے. پھر DCO کو 15 دن میں within 15 days they have to report back to the ombudsman. And then the ombudsman can pass an order saying کہ جی یہ اگر ہوئی بھی ہے actually deprive of her ownership or of her possession تو اس کو واپس دی جائے. اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے وہ پولیس کو بھی انگیج کر سکتے ہیں، وہ ریلیونٹ ایگزیکٹو باڈی کو انگیج کر سکتے ہیں کہ یہ امپلیمنٹ کیا جائے. and whoever is occupying her property or premises be evicted from that. I was actually coming to that question کہ ابھی جو existing laws ہیں پاکستان میں وہ کیا ہیں، اور اگر ایک عورت ہے who's been deprived of her inheritance جو بھی بھائیوں کی طرف سے، یا اگر فادر نے اس کو حصہ نہیں دیا، اور ایک عام عورت ہے، بیکاز ہمارے یہاں جو پاکستان میں جو میجورٹی ہے خواتین کی they are not as empowered، تو وہ کیسے اپروچ کر سکتی ہے؟ کوئی اس کے لیے کوئی ڈیجیٹل پورٹلز ہیں، یا وہ کس طریقے سے ریچ آؤٹ کر سکتی ہے ٹو دی اتھارٹیز فار سم ون ہو ہیز نو کنیکشنز ان دا لا اور اینی تھنگ؟ I think the judiciary specifically بہت proactive رہی ہے in terms of protecting inheritance rights of women. So and I think major issue یہاں پہ آتا ہے کہ there is a lack of education اور lack of awareness in terms کہ میرے rights ہیں کیا، میرے حقوق کیا ہیں، میرا حقوق ہے in terms of my inheritance کہ نہیں، یہ بھی نہیں پتا ہوتا ان کو. And also it's such a taboo subject because no one talks about it. بالکل nobody talks about it because then again there's such a strong patriarchal influence in ensuring کہ ایک عورت is deprived of her property rights because essentially property and finances is how people control the world in today's day and age, right? And so and not across the board obviously, but the patriarchy definitely has an advantage in terms of the fact that it wants to ensure that women are deprived of their access to financial resources or are deprived of their access to their property, which would کیا کہتے ہیں ان کو empower کرے گی. And so اس لحاظ سے میجر ایشو یہ ہے
کہ women need to be educated about the fact it's not کہ ان کے پاس legal recourse نہیں ہے, وہ courts جا سکتی ہیں, lawyer hire کریں اور وہاں پہ جائیں, suit for declaration, succession certificates, these are all things that women can do and there's no reason that they should not be able to. The major reason is A, societal pressures, B, the lack of education and legal awareness about unke, like what are their own rights, can they access these rights, how are they supposed to implement these rights. And then again I feel like the ombudsman والا جو ابھی جو 2020 کی ایکٹ آئی وہ بہت ڈائریکٹ کر دیتا ہے. آپ کو ڈائریکٹ آپ ایگزیکٹو کے پاس جائیں, آپ اپنی کمپلینٹ دائر کریں. کمپلینٹ جب آپ نے دائر کی تو ایگزیکٹو کے پاس جو ٹائم لائنس بھی اگر آپ نوٹس کریں ان کو جو دی گئی ہیں کہ اب ڈی سی او کو فارورڈ کر دیا انہوں نے کہ اس عورت کا ہم انویسٹیگیٹ کریں یا پروب کریں فردر انٹو دس میٹر ٹو سی کہ ویدر دس ہیز بین آکوپائڈ by somebody or she has been deprived of her ownership, of her possession of the property, to look into it. And then she can forward it to the DCO. 15 दिन के बाद DCO has to report back to it. And then ombudsman ने pass करना है अपना order accordingly. और अभी recently भी इस्लाम आबाद में भी एक case हुआ जहाँ पे ombudsman ने pass किया order, जहाँ पे एक औरत को deprive किया जा रहा था of her possession of the property. And so the ombudsman intervened, they passed an order, ان کو ایویکویٹ کیا گیا وہاں سے. اور ایڈیشنلی ود ان یہ جو 2020 کی ایکٹ ہے اس کے اندر پرووائڈ کیا گیا کہ آپ کو جو رینٹ اگر سمجھیں کسی 2012 سے لے کے 2013 تک انہوں نے آکوپائی کی ہوئی تھی پراپرٹی, آپ کو جو ombudsman کے پاس پاور ہے کہ جو اس پیریڈ کا رینٹ بھی بنتا ہو اس عورت کے لیے وہ بھی وہ پے آؤٹ کر سکتے ہیں اگر ombudsman آرڈر کرے. سو ombudsman کہہ سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللیگلی ڈپرائیو کیا تھا اس عورت کو فار دس ٹائم پیریڈ جو اس کا رینٹ بنتا تھا, مارکیٹ ریٹ جو بھی چل رہا تھا اس کے مطابق اس کو اس جگہ کے لیے وہ رینٹ دیا جائے. سو ان ٹرمز آف ایمانسپیٹنگ ویمن اور ان ٹرمز آف امپاورنگ ویمن یا ان کو وہ قوت دینا تو لیجسلیٹو ریفارم تو بہت ہے. میرا خیال ہے جہاں پہ ہم لیک کرتے ہیں غالباً وہ ایک ایکسیس میں ہے اور ایک وہ ہے شاید امپلیمنٹیشن میں, جب آپ پٹوار خانوں میں شاید جاتے ہیں جہاں پہ کلوژن ہو سکتی ہے, جہاں پہ آپ کے بھائی یا جو بھی آپ کو ڈپرائیو کرنا چاہتا ہے, say your uncles, whoever is involved in it can collude with parties to make sure کہ آپ کا لینڈ ریکارڈ پہ نام نہ آئے. تو وہاں پہ ایک شاید ایگزیکٹو ویکیوم ہے اور شاید ایک لیگل اویئرنیس نہیں ہے جو ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے. تو آن پیپرس تو سارے لاز ایگزسٹ کرتے ہیں اینڈ امپلیمنٹیشن بھی کسی نہ کسی ایکسٹینٹ تک ہے. اگر آپ اف یو اپروچ دا ریلیونٹ پرسن تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ساری طریقے کیے گئے ہیں. بٹ دا فرسٹ اسٹیپ از کہ خواتین اپنے رائٹ کو ریکگنائز ہی نہیں کرتی, اور وہ جب ریکگنائز نہیں کرتی جب تک وہ ایک انٹرنل ریکگنیشن نہیں آتی تو اوبویسلی دے کین ناٹ اسپیک اباؤٹ اٹ. اور پھر اگر ان کے ساتھ ایسا کوئی ظلم ہوتا بھی ہے, کوئی زیادتی ہوتی ہے تو دے ڈونٹ ہیو دا گٹس ٹو گو اینڈ سیک دی اتھارٹیز. I think مین ایشو از دیٹ. I'm so sorry. I think you're absolutely right جب آپ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہو کہ مین ایشو یہ ہے کہ شاید ہمارے پاس لیجسلیٹو فریم ورک, ہمارے پاس قوانین بھی ہیں, ہمارے پاس ایک جوڈیشری بھی ہے جو پرو ایکٹیولی ایک سٹانس لیتی رہی ہے اور لیتی آئی ہے. بار بار یہ کہنے میں کہ جہاں پہ عورتوں کے انہیریٹنس میں حقوق کی بات ہے تو ہم پرو ایکٹیولی انٹروین کرنا چاہیے. ہمیں وی شوڈ بی آن دا لک آؤٹ کہ کوئی فراڈولنٹ ایکٹیویٹی تو نہیں ہے. اگر ہم دیکھیں ان دا انسٹنس چند ججمنٹس ہیں پردہ نشین لیڈیز کے اسپیسیفکلی جب انسٹنسز آتے ہیں تو اس میں جوڈیشری اور بھی یہ سوچتی کہ اچھا ٹھیک ہے ان کو کسی نے بتایا ہوگا, کیا ان کو پتہ ہوگا, ان کو کیا اویئرنیس تھی اس بات کی کہ نہیں, اور کیونکہ ان کو ایکسیس نہیں تھا ان چیزوں کا. ٹیکنگ آل آف دیز ایکسٹرنل فیکٹرز ان ٹو کنسیڈریشن you can see that the judiciary tries to intervene time and time again, but even within its own judgments کہ ایپیکس کورٹ کے علاوہ بھی لاہور ہائی کورٹ وغیرہ نے بھی یہ نوٹ کیا ہوا ہے کہ بات یہ ہے کہ میکنزمس تو ایگزسٹ کرتے ہیں پر پھر بھی 13 سال اس لیے چلتے ہیں کبھی کبھی کیسز کہ ایگزیکٹو نے یا تو نیگلیجنٹ تھا اپنی ڈیوٹی میں, یا نیگلیجنٹ اگر نہیں تھا تو کولوڈ کر رہا تھا کسی پارٹی کے ساتھ, اور 13 سال جو کیس نہیں چلنا چاہیے تھا وہ 13 سال چلتا رہا اور کوئی عورت اپنے حق سے ڈپرائیو رہی. تو اینڈ ان دس پرٹیکولر کیس دا کورٹ انٹروین اینڈ اکارڈنگلی انہوں نے آرڈر کیا, لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹس کیا کہ یہ 13 سال سے کیوں چل رہا تھا کیس. انہوں نے کہا کہ کیا ایگزیکٹو نیگلیجنٹ تھا یا یہ تھا کہ وہ کولوڈ کر رہے تھے, اور یہ سوالات ہیں جو اسٹینڈ کرتے ہیں. بالکل. اچھا, جیسے ہم نے پہلے میٹرنل سکسیشن کے اوپر بھی بات کی, تو ابھی بیک ان سپٹمبر 2021 کچھ اس طرح کی کچھ نیوز سرکولیٹ کرنا اسٹارٹ ہوئی تھی کہ جو بھی اگر اگین گرینڈ فادر کے لائف ٹائم میں اف دا مدر ڈائز تو جو اس کے بچے ہیں ان کو میٹرنل سکسیشن میں ان کو رائٹ نہیں ملتا, اور سپریم کورٹ نے اس
اس کے اوپر کچھ دیا تھا, کچھ رول آؤٹ کیا تھا آئی گیس اس چیز کو, تو اس کے اوپر آئی ووڈ لائک یو ٹو تھرو سم لائٹ آن دیٹ. شیور. سو آئی تھنک جس ججمنٹ کی آپ غالباً بات کر رہی ہیں وہ ہز لارڈشپ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی ہے, اور ابھی وہ ججمنٹ ایکچولی دس بن اے لاٹ آف رپورٹنگ آن اٹ, اور اس کے خبر میں بہت آئی ہے, پر یہ ججمنٹ ابھی ایکچولی پبلش نہیں ہوئی ہے. سو آئی فیل لائک اٹس ڈیفیکلٹ انلیس اینڈ انٹل اگر آپ کورٹ میں پریزنٹ تھے اور آپ نے کوئی بات سنی ہو, تو اٹس ڈیفیکلٹ ٹو سے what the judgment actually contains at this juncture. There's been a lot of misinterpretation or conjecture کہ ججمنٹ میں کیا ہے, کہ اچھا ٹھیک ہے مسلم مٹرنل انہیریٹنس کا رائٹ انہوں نے سورٹ آف لمٹ کر دیا ہے. جب تک ججمنٹ آتی نہیں ہے میرا خیال ہے اٹس انوائز ٹو سے کہ اس میں ایکچولی کیا تھا کہ کیا نہیں تھا, اور کیونکہ ایز سچ لمیٹیشن ہوتی نہیں ہے انہیریٹنس کے معاملوں میں اتنی اسٹرکٹلی انفورس, تو till we have the judgment at hand, I feel like we probably shouldn't comment on whether actually یہ contain کرتی ہے اس بات میں کہ نہیں. All right, so it's too early to say. It's too early to say, and I feel like we should wait for the judgment to actually publish, because ابھی تو comments of what was said in court اسی پہ ہم چل رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ شاید ایسے ہو گیا, شاید ویسے ہو گیا. All right, understandable. اچھا ایک اور چیز ہے کہ بیکاز پاکستان کی جو میجورٹی ہے وہاں پہ ریلیجن کا ایک بہت بڑا رول آتا ہے, اور ریلیجن بیکاز جو میجورٹی کا ریلیجن ہے دیٹ از اسلام, تو اس میں بھی اگین آتا ہے کہ اسلام نے کافی زیادہ عورتوں کو حقوق دیے ہیں انہیریٹنس کے, اور بڑا اس کے اوپر اسٹرکٹ ریگولیشنز ہیں اور ساری چیزیں ہیں. تو یہاں پہ میرا کویشچن یہ ہے کہ پاکستان کے جو انہیریٹنس لاز ہیں وہ کتنے میوچلی ایکسکلوسیو ہیں ود اسلامک لاز, اور کیا اسلام پاکستان جو ہے وہ اسلامک لاز کو کے اوپر چلتا ہے یا اپنا کوئی ان کا سسٹم ہے جو کہ برٹش انڈیا کے ٹائم سے چلا ہوا آ رہا ہے. سو واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ؟ ایز فار ایز ڈویژن آف شیئرز وغیرہ وہ اسلامک لاء کے تحت ہی ہوتی ہے, اور شرن جو بنتی ہے وہی ہوتی ہے. آپ کا جو فقہ ہوگا, آپ کا جو اسکول آف تھاٹ ہوگا, اس کے مطابق پھر آپ کے فردر شیئرز ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں. سنی اسکول آف تھاٹ میں آپ کی سلائٹلی ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے ہاؤ یور شیئر نیڈس ٹو بی ڈیوائڈیڈ, اینڈ شیعہ میں فار سملر ریلیشن شپس ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے. اور اس کی اسلام کی طرف سے وی ہیو گائیڈ لائنس. سو اسکول آف تھاٹس کی اپنی ہیں سیٹ آؤٹ ان ٹرمز آف گائیڈ لائنس, اور وہی شرن پھر امپلیمنٹ کی جاتی ہیں. اسپیسیفک آپ کو اسکول آف تھاٹ دیکھا جاتا ہے جب کورٹ کے پاس یہ معاملات آتے ہیں, اور اس کے مطابق پھر آپ کے انہیریٹنس کو کی ڈویژن کر دی جاتی ہے. سو آئی تھنک کافی حد تک جو ہے شرن ہی جو بنتے ہیں شیئرز اسی طرح ڈیوائڈ ہوتے ہیں. اور انٹرسٹنگلی ابھی جو میں نے 1920 والی بات کی, a lot of women realized at that time کہ شرن ان کو حقوق زیادہ مل رہے تھے جب, اور کسٹمز کے تحت ان کو نہیں مل رہے تھے, which is why مسلم women specifically wanted کہ یہ شفٹ ہو فرام یہ جو کسٹم رواج ان پلیس تھے جو کہ ریگریسو تھے ٹو the current model that we are under right now. اوکے. اچھا ابھی ریسنٹ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, لاسٹ ویک کی بات ہے, نیشنل اسمبلی میں ایک بل پریزنٹ کیا گیا تھا. ایک سینیٹر ہے مس سعدیہ عباسی, انہوں نے یہ ایک بل پریزنٹ کیا تھا, اور اس بل میں یہ تھا کہ جو انہیریٹنس رائٹس ہیں خواتین کے اس کو ایک فنڈامنٹل رائٹ بنا دیا جائے. بٹ آبویسلی دیٹ بل واز ریووکڈ بیکاز کافی سارے لوگوں نے اس کے اوپر, باقی سینیٹرس کا یہ کہنا تھا کہ جب ایگزسٹنگ لاز ہیں فار دس پرٹیکولر ایریا تو کیا ضرورت ہے ایک نیا لا لے کر آیا جائے. تو یہاں پہ میرا یہ کویشچن ہے کہ کیا اسلام میں یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے عورت کا ٹورڈز پراپرٹی, بیکاز اگر اسلام اس کو سپورٹ کرتا ہے تو دین وی ہیو اے ویلڈ ریزن کہ ہم اس کو پاکستان میں بھی امپلیمنٹ کریں, اور وہ جو بل ہے اٹ میکس کوائٹ سینس بیکاز اسلامکلی بھی اس کو سپورٹ کیا جا سکتا ہے. صحیح. بٹ دیٹ بل واز ریووکڈ. تو اس کے اوپر میرا یہ کویشچن ہے کہ مطلب اسلام کی طرف سے سپورٹ ہے اس بل کو کہ فنڈامنٹل رائٹ بنا دیا جائے انہیریٹنس لا, بیکاز انہیریٹنس لاز تو ایگزسٹ کرتے ہیں بٹ اگین کوئی فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے نا, مطلب اٹس ناٹ دیٹ نیسسری یا وہ اتنا obligatory نہیں سمجھا جاتا سوسائٹی کی طرف سے. صحیح. میرا اس پہ سلائٹلی ڈفرینٹ ٹیک ہے. کانسٹیٹیوشن جو ہے ہمیں پرووائڈ کرتی ہے ایک سیٹ آف فنڈامنٹل رائٹس, اور ان میں انکلوڈیڈ ہے آپ کا رائٹ ٹو پراپرٹی, ان میں انکلوڈیڈ ہے آپ کا رائٹ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود دا لا, اس میں انکلوڈیڈ ہے آپ کا کہ آپ کے اگینسٹ کوئی ڈسکریمنیشن نہ ہو ریگارڈلیس آف ویدر یو وومن اور اے مین, رائٹ. سو جب آپ ان 3-4 رائٹس کو اکٹھے رکھ کے دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن میں کیا کیا چیزیں پرووائڈ کی گئی ہیں, تو میرا خیال ہے ایز فار ایز اے وومنس فنڈامنٹل رائٹ ان ٹرمز آف سکسیشن یا جائیداد میں یا انہیریٹنس میں کنسرنڈ ہے وہ آلریڈی کورڈ ہے کانسٹیٹیوشن میں, کیونکہ کانسٹیٹیوشن اکراس دا بورڈ
یہ دیکھے بغیر کہ کیا عورت ہے کیا مرد ہے, یہ آپ کو فنڈامنٹل رائٹ دیتی ہے. یو ہیو اے فنڈامنٹل رائٹ ٹو یور پراپرٹی. آپ کورٹس کو اپروچ کر سکتے ہیں اور کرتے آئے ہیں ٹو ایکسیس دس رائٹ. آئی ڈونٹ تھنک کہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت اس وقت بھی یا شاید آگے بھی آپ کوئی ایڈ کر رہے ہوں گے ان ٹرمز آف ری ایمفسائزنگ اے وومنز رائٹ. بیکاز اگر آپ پھر لیجسلیٹیولی بھی اس کو دیکھیں تو لیجسلیٹیولی یو سی سو مینی ریفارمز دیٹ ہیو ہیپنڈ in terms of the fact of empowering women in terms of their inheritance rights. ابھی ہم نے criminalization کی بات کی چند چیزوں کی, پھر ہم نے ایک ڈیوٹی ٹو امیجیٹلی انفارم کی بات کی, پھر ہم نے ابھی 2020 والی ایکٹ کی بات کی, اس سے پہلے ہم نے 1937 سے ایوالو ہوتے ہوئے جب ہم 61 62 میں آئے اس کی بات کی. اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ رائٹس پروگریسولی obviously انکریز ہوتے گئے, ایک ایولیوشن پروگریسو ایولیوشن ہوئی ہے. لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں آئین میں یہ ایڈ کر کے کہ عورت کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہونا چاہیے آپ کچھ ایڈ کریں. یہ تو آلریڈی چیز پرووائڈیڈ ہے, یہ گیون ہے آئین میں کہ آپ کا یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے انہیریٹنس کا, کیونکہ آپ کا رائٹ ٹو پراپرٹی آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, کیونکہ آپ کا رائٹ ٹو بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود دا لا آپ کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. سو آئی ڈونٹ تھنک اینڈ آئی تھنک I would say that by adding this شاید I wouldn't know یہ کیا انٹینٹ تھی ان کا, شاید ان کا یہ انٹینٹ تھی کہ ری ایمفسس ہو عورت کے رائٹ پہ. پر میرا خیال ہے ری ایمفسس لیجسلیٹیولی تو بہت ہے, آئین میں بھی ہے, کیونکہ آئین تو بلا جھجک کہتا ہے کہ ہر سٹیزن کو ملنی ہے. یہ تو بات ہی تو کوئی کہنے والی نہیں ہے کہ عورت ہے کہ مرد ہے. تو شاید امپلیمنٹیشن میں ہمیں تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے, یا شاید لیگل اویئرنیس میں یا ایجوکیشن پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے ایز اپوز ٹو کانسٹیٹیوشنل پروویژن. بیکاز جہاں اتنی چیزیں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں اگر وہ نہیں کر پائیں تو ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن یہ صرف کہتے ہوئے کہ انہیریٹنس فنڈامنٹل رائٹ ہے ڈزنٹ ایڈ مچ ویئر اٹ آلریڈی از ون. وہ تھوڑی سی ریڈنڈنٹ بات مجھے لگی. سو جہاں تک میرا اپنا ذاتی خیال ہے وہ یہاں پہ یہ ہے کہ میرا نہیں خیال ہے وہ پرٹیکولر کانسٹیٹیوشنل پروویژن کچھ ایڈ کر پاتی. Okay, Momina, thank you so much for taking out time for us. Thank you for having me. So this was our episode for today. I hope you learned something out of it. We'll be looking forward to your feedback in the comment section. Thank you.